بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. محترم حضرات، اس سے پہلے کہ درس کا آغاز ہو، دو باتوں کی طرف نشاندہی ضروری سمجھتے ہوئے، پہلی چیز، جیسی اقامت کا وقت ہو جائے تو منٹوں کی تاخیر نہیں ہوگی، چند سیکنڈوں کی تاخیر ہی ہے کہ امام کے مصلی پر آنے تک کا انتظار کر لیا جائے، کہ امام کے مصلی پر آنے کے بعد اقامت کہی جائے۔ ایسا نہیں کہ جیسے ہی وقت ہو جائے اور کوئی امام مصلی پر نہ ہو اور اقامت کہہ دی جائے اور امام کے مصلی پر آنے سے پہلے اقامت پوری ختم ہو جائے، اس کے بعد جماعت کے لوگ انتظار کریں۔ اسی لیے زیادہ تاخیر تو نہیں ہوتی ہے، صرف چند سیکنڈوں کی تاخیر ہوتی ہے چل کر مصلی تک آنے میں۔ اسی لیے جیسے ہی وقت ختم ہو جائے، گرچہ کہ وقت مکمل ہو چکا ہو، امام کے مصلی پر آنے تک کا انتظار کر لیا جائے، اس کے بعد اقامت کہی جائے۔ دوسری چیز، چونکہ آج مغرب شوال کا چاند نظر آنے والا ہے اور رمضان کا اختتام ہونے والا ہے، تو سب سے اولین ذمہ داری جو ہر روزے دار پر اور ہر مسلمان پر بنتی ہے کہ کل عید کی نماز کو پہنچنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دی جائے، کہ گھر میں جتنے افراد موجود ہیں تمام افراد کی جانب سے، چاہے وہ بچے ہوں، بڑھے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، تمام لوگوں کی جانب سے، ہر فرد کی جانب سے ایک سا جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں وہ غرباء تک، مسکینوں تک، محتاجوں تک پہنچا دی جائے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اگر عید کی نماز پہنچنے سے پہلے اگر آپ اس کو ادا کرتے ہیں تبھی یہ صدقۃ الفطر شمار ہوگا، ورنہ یہ ذمہ ویسے ہی آدمی کے ذمے مشغول رہ جائے گا اگر عید کی نماز کے بعد کسی کو دیا جائے۔ اسی لیے عید کی نماز سے پہلے لوگوں کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر اپنا یہ ذمہ ادا کر دیں۔ اس کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے روبرو پڑھی، اسلام نے آپسی الفت و محبت کے لیے کئی ایک اعمال، کئی ایک طریقے بتلائے کہ جن کو کرنے سے اجتماعیت، آپس میں الفت و محبت باقی رہتی ہے۔ انہی میں سے ایک عمل مصافحہ ہے۔ اس عمل کا تذکرہ اس وجہ سے ہوا، عید کی مناسبت سے ہر شخص دوسرے شخص سے مصافحہ و معانقہ ضرور کرتا ہے۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ عید کی مناسبت سے ہوتا ہے، تو اصل مصافحہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو صفحتن کہتے ہیں ہتھیلی کو، ہتھیلی کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو صفحتن کہا جاتا ہے، اور مصافحہ کہتے ہیں ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا۔ جب تک ایک ہتھیلی کا درمیانی حصہ دوسری ہتھیلی کے درمیانی حصے کو مکمل طور پر نہ ملے، اس وقت تک یہ عمل مصافحہ نہیں کہلاتا۔ اب جب کہ ہم نے جانا کہ مصافحہ کا مطلب ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا، اس سے دو اعمال یا دو طریقے کی تردید ہوتی ہے۔ پہلی چیز، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ صرف انگلیاں ملاتے ہیں۔ مصافحہ کے نام پر یا تو انگلیوں کا ملاپ ہوتا ہے یا تو مجبوری کے نام پر مصافحہ ہوتا ہے۔ مصافحہ مکمل مضبوطی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک ہتھیلی کا دوسرے ہتھیلی سے جڑنا، یہ مصافحہ کہلاتا ہے۔ انگلیوں کا انگلیوں سے جڑنا یہ مصافحہ کا عمل نہیں ہے۔ دوسری چیز، دو ہاتھوں سے اپنے آپ کو ملاقات کرنا، کہ میں دو ہاتھوں سے ملاقات کروں، سامنے والا مجھے اپنے دو ہاتھوں سے ملاقات کرے،
مصافحہ میں صفحتن ہتھیلی صرف اس کو کہا جاتا ہے، اس کو نہیں، آگے کے حصے کو، اندرونی حصے کو اور درمیانی حصے کو صفحتن کہا جاتا ہے، یہ باہر کے حصے کو نہیں۔ اسی لیے ایک ہتھیلی کا دوسرے ہتھیلی سے ملنا یہ مصافحہ ہو گیا، ضروری نہیں کہ دو ہاتھوں سے باہر کے ہتھیلی کو بھی، باہر کے حصے کو بھی جوڑا جائے۔ تو مصافحہ صرف یہی عمل ہے کہ ایک ہتھیلی کا دوسری ہتھیلی سے مکمل طور پر الفت و محبت کے ساتھ ملنا۔ جب تک یہ عمل نہ ہو اس وقت تک مصافحے کی جو خوشخبری ہمیں احادیث میں بتلائی گئی وہ خوشخبری نصیب ہونے والی نہیں، نہ ان لوگوں کو جو صرف انگلیاں ملواتے ہیں، نہ ان لوگوں کو جو مصافحے کے اور طور طریقے اپناتے ہیں۔ مصافحہ جہاں ہتھیلی دوسری ہتھیلی سے مکمل مضبوطی سے ملے اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، ما من مسلمین یلتقیان، جہاں بھی دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان، اور ایک کی ہتھیلی کو دوسرے کی ہتھیلی کے ساتھ ملاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، اللہ کے نبی نے اتنی عظیم خوشخبری سنائی، دو ہتھیلیاں آپس میں کیا ملیں کہ اس سے پہلے کہ ہتھیلیاں ایک دوسرے سے الگ ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام آپسی الفت و محبت کے لیے جتنے آسان ذرائع ہیں، جتنے اعمال بتلاتا ہے، اس میں سے ایک عمل اور آسان ذریعہ مصافحہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے الفت و محبت قائم ہوتی ہے، آپسی نا اتفاقیاں ختم ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب سے مغفرت کی خوشخبری بھی بتائی گئی۔ ایک اور مرتبہ یاد دہانی کے طور پر اگر یہ خوشخبری حاصل ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی مغفرت کروانی ہے، اتنا آسان طریقہ کہ ہتھیلیاں ملتے ہیں تو ملنے سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ خوشخبری اسی وقت نصیب ہوگی جب مکمل ایک ہتھیلی دوسرے ہتھیلی کے ساتھ ملے، اس کے علاوہ دیگر اور طریقوں کو مصافحہ نہیں کہا جاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم خوشخبری سنائی کہ جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، جیسے سوکھے پتے درخت سے آسانی سے جھڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو بندوں کے آپسی گناہ بھی اتنے آسانی سے جھڑ جاتے ہیں، جیسے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ویسے ہی گناہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ جیسے سوکھے پتے درخت سے جھڑتے ہیں ویسے ہی گناہ بھی بندوں سے اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ مصافحہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل رہا، صحابہ اکرام اتنی خوش دلی کے ساتھ اس عمل کی پابندی کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، ثابت البنانی کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روزانہ اپنی ہتھیلی کو خوشبو لگایا کرتے، روزانہ اپنے ہتھیلی کو ایک خوشبو لگایا کرتے تاکہ انہیں محسوس ہوتا کہ ابھی جا کر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں تاکہ میری خوشبو آپ سامنے والے تک بھی پہنچے۔ تو یہ لوگوں کا معمول تھا اور صحابہ اکرام کا معمول تھا، خصوصاً انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، ہتھیلی کو خوشبو لگا کر گھومتے تاکہ سامنے والے کو جب ملاقات ہو تو یہ خوشبو سامنے والے تک بھی منتقل ہو۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عمل رہا کہ زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، کیونکہ آسان سی خوشخبری ہے، بہت ہی عظیم خوشخبری ہے کہ ہاتھ کیا ملے کہ الگ ہونے سے پہلے اللہ نے مغفرت کر دی، دو ہاتھ کیا جڑے الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کر دی، گناہوں کی معافی کر دی۔ اور اسی کے ساتھ مصافحے کی جہاں ترغیب دلائی گئی، مصافحے پر جہاں ابھارا گیا تو وہیں قید بھی رکھ دی گئی۔ مصافحے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے آدمی ہر کسی سے ملاقات کر لے، ہر کسی سے مصافحے کے نام پر ہاتھ بڑھا دے، مرد مرد سے ملاقات کرے گا، عورت عورتوں سے ملاقات کرے گی، مرد مرد کے ساتھ مصافحہ کرے گا، عورت عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرے گی، مرد اسی عورت کے ساتھ مصافحہ کرے گا جو اس کے لیے محرم ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے،
بہن ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرے گا۔ دیگر اور لوگوں سے مصافحہ مغفرت کے نام پر یا کسی اور بہانے کے نام پر مصافحہ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے یہ مصافحہ کرنا تو دور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت کو لگنے تک کی اتنی سخت تردید کی، کہا لَأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے سر پر لوہے کی کیل لے کر ٹھونک دی جائے، کسی کے سر پر لوہے کی کیل، لوہے کی میخ اتار دی جائے، اس کے لیے بہتر ہے بمقابل اس کے کہ غیر محرم عورت کو چھو بھی لے۔ تو شریعت نے مصافحہ کرنا تو دور، گرچہ کے لاکھ بہانے ہو سکتے ہیں، لاکھ ہیلے ہو سکتے ہیں، آدمی مغفرت کے نام پر، عید کی خوشی کے نام پر یا دیگر ہیلے اور بہانوں کے نام پر غیر محرم عورتوں سے، غیر محرم لڑکیوں سے ہرگز ملاقات کی اجازت نہیں، ہرگز مصافحے کی اجازت نہیں۔ عمومی انداز میں جیسے ہی گھر میں داخل ہو سب کے لیے عید کی خوشخبری عام سنا دیں۔ مصافحہ انہی لوگوں سے ہوگا جو آدمی کے لیے محرم ہے، شریعت نے اجازت دی ہے اور یہ خوشخبری سنائی۔ اس کا خیال کرتے ہوئے مصافحہ جب بھی ہو پوری خوش دلی کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ آپ سامنے والے کی ہتھیلی کو مضبوطی سے تھام لیں، تب چل کر یہ خوشخبری حاصل ہوگی کہ دو ہتھیلیاں الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کی تعلیمات کو صحیح طور سمجھنے اور ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔